السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ہے تہجد کی دعا کے بارے میں کہ تہجد کی دعائیں جو ہیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں۔ تہجد کی دعا تو ہوتی ہی ایسی ہے کہ جن کے نصیب میں کن کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا۔ تہجد کی دعا بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے، اور جب تہجد میں مانگنے کی لگن دل میں لگ جاتی ہے تو پھر اس چیز کا ملنا ممکن ہو جاتا ہے۔ اگر ممکن نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ تمہارا دل لگاتا ہی کیوں اس دعا میں، اور تہجد میں مانگنے کی عادت تو پھر اللہ تعالیٰ لگاتا ہی نہیں، اور وہ دعا قبول ہو کر ہی رہتی ہے۔ اور ہمارے تہجد پڑھنے کی عادت ہماری زندگی بدل کے رکھ دیتی ہے۔ ہماری زندگی میں معجزات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو دکھائی دیں گے۔ اگر آپ غور کرو گے نا، انشاءاللہ وہ آپ کو معجزات دکھائی دیں گے۔ رزق میں برکت آئے گی، آپ کی زندگی آسان ہونے لگے گی، سارے تعلقات آپ کے مضبوط ہوتے چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تہجد میں تو خاموش دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں جن کا ذکر ہم نے اپنی دعا میں نہیں کیا ہوتا۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا جن کا ہم نے سوچا ہی ہوتا ہے اور ایک دم سے ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ میرے ساتھ تو ہوتی ہے یہ چیز کہ میں کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا کہ میں نے سوچا ہو اور میرے سامنے آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو بھی قبول کر لیتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں، صرف مانگتے بھی نہیں۔ تہجد کی برکت سے ہوتا ہے، یہ اچانک نہیں ہوتا۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کاش ہم اس وقت یہ مانگ لیتے، تو میں یہ سوچ لیتی تو میرا ایسا ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری ناممکن دعاؤں کو بھی قبول کر لیتے ہیں جو ہم نے مانگی بھی نہیں ہوتی، جو صرف سوچی ہوتی ہیں، کیونکہ تہجد کی نماز نصیب ہی اس انسان کو ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے لاڈلے بندے ہوتے ہیں۔ تہجد کی نماز جو ہے وہ ہر کسی بندے کو نصیب نہیں ہوتی۔ رات بھر تو کتنے لوگ جاگتے رہتے ہیں، جو 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، وہ لوگ بھی جاگتے ہیں رات کے وقت، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو نماز تک نہیں لاتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا ہی نہیں کرتا ان کو تہجد کی نماز میں، کیونکہ کہیں نہ کہیں کچھ کمی ہوتی ہوگی ان کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ صرف اپنے لاڈلے بندے کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ اگر آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے، صرف آپ سوچ رہے ہیں، تو یہ سوچ بھی اللہ تعالیٰ ڈال رہا ہے۔ ہمت کریے انشاءاللہ، اور تہجد کے سامنے کھڑے ہو جائیے، زبردستی اپنے آپ کو تہجد تک لے کر جائیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے بندے بن جائیں۔ صرف سوچ رہے ہیں تو اپنے آپ کو سوچتے نہیں رہیں، ایک دن پڑھ لیں، تو انشاءاللہ جب ایک دن پڑھیں گے تو روز پڑھنے کا دل چاہے گا۔ اور اگر آپ کی تہجد میں مانگی ہوئی دعا کا خیال اب تک آپ کے دل سے نہیں نکل رہا، تو سمجھ جانا کہ اللہ نے بھی آپ کی دعا کو قبول کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے۔ بہت مہینے سے آپ تہجد پڑھ رہے ہیں کسی چیز کے لیے، ایسا نہیں 2-3 دن مانگ لی اور اللہ تعالیٰ کر دیں، تو اللہ تعالیٰ کوئی چیلنج کر رہے ہیں تو اپن اللہ تعالیٰ صحیح وقت پر کرتے ہیں۔ لیکن اگر تہجد کی دعا نہیں بدل رہی ہے آپ کی، تو سوچ لو کہ اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کی قبول کر دی ہی ہے، بس آپ کو صحیح وقت پر وہ عطا کر دیں گے۔ تہجد تک ہم خود نہیں آتے، اللہ تعالیٰ ہمیں بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جو ادھوری کہانی ہوتی ہے یا ادھوری ہماری دعائیں ہوتی ہیں جو قبول نہیں ہو رہی ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرتا ہے۔ اور یہ معجزہ کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا کہ ہمارے نصیب میں تہجد جیسی نماز لکھ دی گئی ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم تہجد میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، وہ ہماری دعا تو قبول ہو ہی نہیں رہی۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ کتنی زیادہ بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا لاڈلا بندہ بنا لیا، اس سے زیادہ کوئی بڑا معجزہ ہو سکتا ہے کیا؟ ہماری دعا قبول ہونی نہیں ہونی وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ تہجد پہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں، کسی نماز میں نہیں آتے۔ باقی نماز تو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے نا، لیکن آ کب رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تہجد کے وقت آ رہے ہیں۔ آپ کی دعا قبول ہو یا نہیں ہو، لیکن آپ کو تہجد آپ کے نصیب میں لکھ لی گئی ہے، تو یہ بہت زیادہ بڑی نعمت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں میں ہمیں شامل کر رہا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ محبوب ہو جائیں گے، ہم 2 مہینہ 4 مہینہ اور پھر ہم پڑھتے ہی جائیں گے تہجد کی نماز، تو پھر ہماری دعا تو قبول ہونی ہی ہونی ہے، لیکن ہمیں تہجد جیسی نعمت بھی مل گئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ دیر اس لیے کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اس کو دیر سے دوں بندے کو، تو یہ بندہ میرے پاس نماز پڑھنے کے، تہجد کی دعاؤں کو قبول ہونے کے بعد بھی یہ بندہ میرے پاس آتا رہے شکر ادا کرنے کے لیے۔ اگر آپ صرف 1 مہینہ نماز پڑھیں، تہجد کی 15 دن نماز پڑھیں اور آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیں، تو پھر آپ وہ چھوڑ دیں گے۔ انسان کی تو یہ فطرت ہوتی ہے کہ اس کا کام بنا، اور انسان نے آج کل انسان کو چھوڑ دیتا ہے، کام بن جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اتنے ہمارے اوپر آزمائش ڈالتے ہیں، اتنے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں کہ وہ ہماری دعا قبول ہوتی ہی ہوتی ہے، اور ہو جاتی ہے نا قبول، تو اس کے بعد بھی ہم اللہ تعالیٰ کے لیے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، اگر آپ سوچ رہے ہیں نا کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، اتنا وقت ہو گیا، 5-6 مہینے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کی عادت ڈلوا رہا ہے بند کو، تہجد پڑھنے کی عادت ڈلوا رہا ہے کہ یہ بندہ جتنا دن پڑھتا جائے گا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا 21 ڈیز تک کوئی بھی کام کر لیتے ہیں تو ہمیں اس کی لگن لگ جاتی ہے، پھر ہم نہیں کریں تو پھر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا آج کام چھوٹ گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہم تہجد سال بھر پڑھتے رہیں گے تو ہماری دعا قبول ہونے کے بعد بھی ہم تہجد کی نماز پہ جائیں گے۔ پھر سوچو اللہ تعالیٰ ہم سے کتنے زیادہ خوش ہوں گے۔
ہم تو صرف ایک دعا کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس تہجد کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہمارے پاس جو دعائیں ہم نے مانگی بھی نہیں ہوں گی نا ان دعاؤں کو بھی قبول کریں گے، اور نعمتوں کی ایسی بارش کریں گے ہمارے اوپر۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نظروں سے دیکھیں گے ہمیں، کیونکہ اللہ ہم تو ایک دعا مانگنے کے لیے گئے تھے، لیکن جب ہم 1 سال کے بعد ہماری کوئی دعا قبول ہو رہی ہے، 5 مہینے کے بعد دعا قبول ہو رہی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے تہجد کی نماز میں اٹھ رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب کر چکے ہوں گے اس وقت تک۔ تو اپنی دعا کے لیے یہ نہ سوچیں ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، ہم اتنے وقت سے تہجد پڑھ رہے ہیں، اپنی دعا کے لیے تہجد نہ پڑھیں، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تہجد پڑھیں، پھر دیکھیں آپ کے کام کیسے آسان ہو جائیں گے، آپ کا ذہنی سکون جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا، اور آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ آپ ایک دعا کے لیے تہجد کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بنا دیں گے اس تہجد کی نماز سے۔ یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ صرف ایک دعا کا رٹا نہیں لگائے رکھیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی مانگی کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول ہونے کے بعد بھی میرے دل میں اتنی ہی تڑپ اور اتنی ہی لگن تہجد کی ہونی چاہیے کہ میں آپ کے پاس شکر ادا کرنے کے لیے تہجد کی نماز کے لیے آؤں۔ ابھی تو صرف اپنی غرض کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے ہیں نا، تو اپنی غرض کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس تہجد پڑھنے کے لیے نہ جائیں، یہ ہم کہیں اللہ تعالیٰ ہم تو صرف آپ کی رضا کے لیے تہجد پڑھ رہے ہیں، دعا قبول تو ہوگی لیکن ہم آپ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ مجھے میرا کام ہونے کے بعد بھی میرے دل سے یہ لگن مت نکالنا، کیونکہ کون نہیں چاہے گا اللہ تعالیٰ کا لاڈلا بندہ نہیں بنا دینا۔ کیا آپ صرف 5-6 مہینے کے لیے اللہ تعالیٰ کا لاڈلا بندہ بنا دینا چاہتے ہیں؟ جب تک آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی جب تک آپ اللہ تعالیٰ کا لاڈلا بندہ بنا دینا چاہتے ہیں؟ نہیں نا، آپ تو زندگی بھر تک کے لیے، آخرت تک کے لیے، قبر میں بھی اللہ تعالیٰ کے لاڈلے بندے بنا دینا چاہتے ہیں نا، تو آپ اپنی دعاؤں کو ایک سائڈ رکھ کے اللہ تعالیٰ کے لاڈلا بندے بننے کی کوشش کریں، تہجد کی لگن اپنے دل کے اندر لے کر آئیں، انشاءاللہ آپ کی ساری زندگی میں جو ناممکن کام ہیں وہ ہونے لگیں گے۔ صرف آپ کوئی دعا ہوگی وہ آپ کا 1 مہینے آپ کی خوشی دے گی، 2 مہینے خوشی دے گی، لیکن تہجد آپ کی پوری زندگی میں خوشیاں دے گی۔ آپ کے اوپر مصیبتیں نہیں آئیں گی، پریشانیاں نہیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ آپ سے دین کے کام لیں گے۔ صرف آپ ایک اپنی حاجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی محبت مانگی، اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو مانگی، اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے دین کو مانگے، اللہ تعالیٰ سے تقویٰ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کا کوئی گناہ ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو آپ نہیں چھوڑ پا رہے، اللہ تعالیٰ سے تہجد کے وقت مانگیں۔ آپ صرف ایک دعا ہی کیوں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں؟ آپ تو ساری دعا مانگیں، امت کے لیے مانگیں، جبھی تو آپ کی دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا لاڈلا بندہ بنائے جا، ہمیں 5 وقت کا نمازی تو بنائے، لیکن ہمیں تہجد پڑھنے والوں میں بھی بنائے۔ رات کو اٹھ کر ہمارا اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا مانگنا، ہمارا صبر کرنا کچھ بھی ضائع نہیں جائے گا جب ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن جائیں گے۔ بہت جلد اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں پہ کن کہیں گے، ہمارے لیے جواب ضرور آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہمیں نماز پڑھنی ہوگی۔ صرف اپنی دعا کا رٹا نہیں، نماز پڑھی، 2 نفل پڑھی، اپنے لیے دعا مانگی، ایسا نہیں ہے، ہمیں پوری امت کے لیے دعا مانگنی ہوگی۔ جو لوگ پریشان ہیں ان سب کے لیے دعائیں مانگنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو دوسروں کے لیے مانگنے والا پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو دعا مانگنا بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندے بہت ناپسند ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، دنیا کے سامنے پھیلاتے ہیں۔ دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے آج تک اللہ تعالیٰ ہر انسان کو کھلا رہا ہے، کتنے سال ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ہمیں صبح اٹھاتا ہے اور شام کو ہمیں کھائے بنا نہیں سلاتا اللہ تعالیٰ، پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کے ناشکرے بندے بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کریں پہلے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے تہجد کی نماز میں دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جب تک ہمارا یقین اللہ تعالیٰ پر مکمل نہیں ہوگا، ہمارا توکل نہیں ہوگا، ہمارے دل میں یہ بات نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہیں، اللہ تعالیٰ یہ ہمارا کام ضرور بنائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ کام نہیں کیا تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آگے بہترین کریں گے، یہ ہمارا یقین ہونا ہے، تب ہماری دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ تہجد کی دعائیں تو اس چیز کو بھی ہمارے پاس کھینچ کر لے آتی ہیں جو ہمارے نصیب میں بھی نہیں ہوتی، ہماری تقدیر میں بھی نہیں لکھی ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری تہجد کی نمازوں سے، ہمارے گڑ گڑانے سے، ہمارے اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے سے اتنا زیادہ متاثر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے فرشتوں سے اس کی دعا قبول کر دو، دیر میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو بندے اللہ تعالیٰ سے، کچھ بندے سے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا کام بنا دے، اسی وقت بنا دے،
मुझे इसका मांगना पसंद नहीं आ रहा। और कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो अल्लाह ताला के सामने खूब रो रो के बेकारी की तरह मांगते हैं, और अल्लाह ताला कहते हैं इसका काम ना बनाना, इसका मुझे मांगना पसंद आ रहा है। सोचो आपकी दुआ वो कितनी, दुआ तो कुछ भी नहीं है, अल्लाह ताला को हमारा मांगना पसंद आ रहा है, अल्लाह ताला को हम पसंद आ रहे हैं। दुआ कबूल होनी नहीं होनी वो तो बहुत बड़ी अलग बात है, हम अल्लाह ताला को पसंद आ रहे हैं तो अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदों में शामिल होने की कोशिश करें। हमारी सारी उलझनें ख़त्म हो जाएंगी और नामुमकिन चीज़ें भी मुमकिन हो जाती हैं जब हम तहज्जुद तक आ जाते हैं। तहज्जुद एक ऐसी इबादत है जो अपनी बात अल्लाह ताला से मनवा कर ही रहती है। जब हम अल्लाह ताला के लाडले बंदे बन जाएंगे तो अल्लाह ताला हमारी बात क्यों नहीं मानेंगे। अल्लाह ताला तो कहेंगे भाई हमें इस बंदे का काम बनाना है, देर से बनेगा लेकिन बनेगा ज़रूर। लेकिन देर से जब बनेगा ना, कुछ लोगों का काम जो जल्दी हो जाता है ना वो इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन जिनका काम देर से होता है ना, ये अपनी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है, जिनकी चीज़ें देर में मुकम्मल होती हैं ना तो वो इस तरीके से मुकम्मल होती हैं कि वो बाद में परेशानी ही नहीं आती। अल्लाह ताला इतने अच्छे तरीके से हमारे कामों को सुलझाते हैं। बस दुआ मांगते रहो, अल्लाह ताला कामयाबी ज़रूर देंगे। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने की आदत डालें। कोई दुआ नहीं भी है अपने पास फिर भी अल्लाह ताला से तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के मांगें। आखिरत मांगें, दुनिया की कोई दुआ नहीं है तो क्या हुआ, आखिरत मांगें अपनी। आज हमारे साथ परेशानी नहीं है, कल परेशानी आ जाए, कल के लिए दुआ मांगें, अपने फ्यूचर के लिए दुआ मांगें। अभी हमारे अच्छे हालात चल रहे हैं तो क्या हुआ, हमारे पास कभी आजमाइश नहीं आएगी। अल्लाह ताला ने तो कहा है ना कि मैं अब तो आजमाइश डालूंगा बंदे के ऊपर, मैं तो आजमाऊंगा बंदे को। तो आगे के लिए आसानियाँ मांगते रहें अल्लाह ताला से, और आखिरत के लिए मांगें। आखिरत को पहले रखेंगे, सबसे पहले अल्लाह ताला को रखेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी बनाएंगे, उनके तरीक़ों को अपनाएंगे और फिर अल्लाह ताला से तहज्जुद में मांगेंगे। कोई वजीफ़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमने अल्लाह को यकीन करना सीख लिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर अपनी ज़िंदगी गुजार ली, 5 वक्त का हम नमाज़ी बन गए और तहज्जुद की नमाज़ पर हम आ गए, तो हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी और की चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अल्लाह हमारे थोड़े से पैसे में भी बरकत अता कर देगा। बहुत से लोग देखे हैं पैसे वाले, बहुत पैसा होता है उनके पास लेकिन उनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होता, अच्छा खाना नहीं खा सकते, ऐसी बीमारियां होती हैं उनके पास। अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार बंदे नहीं है ना वो। पैसा है, सब कुछ है, बरकत नहीं है उनके घर में, सुकून नहीं है उनकी ज़िंदगी में। ये सब सुकून कहाँ से आता है, अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी रहने से आता है, अल्लाह ताला के हुक्मों को फॉलो करने से आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर चलने से आता है और 5 वक्त के नमाज़ी बनने से आता है। और अगर तहज्जुद की नमाज़ तक पहुँच गए तो सुभान अल्लाह ही हो गया। फिर अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी आसान कर दी, आपकी आखिरत भी आसान कर दी। इंशाअल्लाह तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने की आदत डालें। लोग अगर कोई परेशान हैं तो उनको वजीफ़े ना बताने लगें, ये पढ़ो वो पढ़ो, डायरेक्ट तहज्जुद की नमाज़ उन्हें सजेस्ट करें, तहज्जुद की नमाज़ सजेस्ट करें, कोई वजीफ़ा ना बताएं उन्हें, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, कुछ नहीं, तहज्जुद की नमाज़, तहज्जुद से बड़ा तो कोई वजीफ़ा ही नहीं है। तहज्जुद की नमाज़ सजेस्ट करें, सबको तहज्जुद की नमाज़ सजेस्ट करें। हम चाहते हैं ना कि हमारे जो फ्रेंड हैं, हमारे जो घर वाले हैं, सब अल्लाह ताला के महबूब बंदों में शामिल हों, तो उन्हें वजीफ़ों के चक्करों में ना लगाएं, उन सबको ना खुद भी वजीफ़ों के चक्कर में ना पड़ें। अल्लाह ताला के सामने अल्लाह ताला का लाडला बंदा बनवाने की कोशिश करें उनको। जब वो आएँ आपके पास कोई परेशानी लेके, भाई ये परेशानी है, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, नहीं, तहज्जुद की लगन लगाएं उनको, तहज्जुद का बोलें, जब कुछ बोलें तहज्जुद पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, कोई परेशानी आ जाए तहज्जुद पढ़ो। रात में नहीं उठ सकते 3 बजे रात में पढ़ने के लिए, आप सोने से पहले 2 रकात पढ़ के सो जाओ, अल्लाह ताला कभी तो आपको 3 बजे के वक्त पे लेकर आएगा। कोई इसमें क़ैद नहीं है कि आपको सोकर उठना है, 5 मिनट की नींद पूरी करनी है, आपको एक झपकी लेनी है नींद की, कुछ ऐसा नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है, कोई हदीस से बात साबित नहीं है कि आप उस उठ कर ही पढ़ोगे तो आपके कबूल होगी, है ना, नहीं, ऐसा नहीं है। आप कब उसको तहज्जुद की नमाज़ आपके सोने से पहले भी पढ़ सकते हो, आप इशा के बाद भी पढ़ सकते हो। अभी तो रमज़ान चल रहे हैं, आप तो भरपूर फ़ायदा उठाओ, रमज़ान तो बरकत वाला महीना है, और तहज्जुद की नमाज़ तो आम दिनों में इतनी ख़ास अल्लाह ताला की, फिर तहज्जुद की नमाज़ रमज़ानों में कितनी ज़्यादा ख़ास हो जाएगी। तो तहज्जुद की नमाज़ में मांगें, खूब मांगें अल्लाह ताला से, उम्मत के लिए मांगें, लोगों के लिए मांगें, जो परेशान हैं उनके लिए मांगें। अल्लाह ताला ज़रूर सबके लिए आसानियाँ करेंगे इंशाअल्लाह ताला।